بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پیارے نبی کی پیاری سنتوں کے سلسلے میں آج ہم بچہ ہونے کے وقت کی سنتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا سنت ہے۔ نمبر 2، جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھنا سنت ہے۔ خصوصاً نام کے حوالے سے اس بات کا خیال کریں کہ بچے کا نام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین، اگر بچی ہے صحابیات، تابعات، اسی طرح اولیاء اللہ، نیک خواتین گزری ہیں، اپنے بچوں کا نام ان کے نام کے مطابق رکھیں تو انشاءاللہ نام کے بھی کیونکہ اثرات ہوتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا نام رکھنا یہ بھی سنت ہے 7ویں دن۔ نمبر 3، 7ویں روز عقیقہ کرنا۔ اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں دن ورنہ 21ویں دن عقیقہ کر لے۔ نمبر 4، بچے کا سر مونڈ کر، یعنی بچے کے بال صاف کر کے گنجا کر کے بالوں کے وزن کے بقدر چاندی خیرات کرنا۔ نمبر 5، سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا۔ نمبر 6، لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکریاں اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا سنت ہے۔ نمبر 7، عقیقے کا گوشت کچا چاہیں تو تقسیم کر دیں، بانٹ دیں، یا پکا کر مستحقین کو کھلا دیں۔ نمبر 8، عقیقے کا گوشت دادا، دادی، نانا، نانی سب ہی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 9، کسی بزرگ اللہ والے، عالم دین، قاری، حافظ، نیک سیرت بندے سے چھہارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سنت عمل ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 11، جب بچہ 7 برس یعنی 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی بنیادی اہم باتیں سکھانا شروع کر دینی چاہیے، تاکہ چھوٹی عمر سے جب اس کے دماغ اور دل میں اچھی دین کی باتیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات اور قصے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بچوں کے قصے اس کو سکھائیں گے، سنائیں گے، تو اس بچے کی بنیادی دینی اچھی تربیت ہو جائے گی۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 11، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا چاہیے تاکہ نماز کا عادی ہو جائے۔ اس بات میں یہ بھی خیال ضروری ہے کہ آپ خود بھی نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اچھے اخلاق رکھیں گے تو بچہ اپنے والدین سے ہی ہمیشہ سیکھتا ہے۔ بچہ بولنے سے، باتیں بتانے سے زیادہ بچہ عمل سے اور دیکھنے سے سیکھتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا بچہ آپ کے اس عمل نماز کو، قرآن کی تلاوت کریں گے، اس عمل کو، تلاوت قرآن کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ بات خدائی طور پر پیدا ہو جائے گی کہ یہ بہت اہم کام ہے جو میرے والد صاحب یا میری والدہ کرتی ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم جب خود نماز کا اہتمام نہیں کریں گے تو بچوں سے اہتمام کرانا یہ عمل مشکل ہو جائے گا۔ تنبیہ کے طور پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، آج کل لاڈ پیار میں
بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، اور خصوصاً جب سوشل میڈیا موبائل کا دور ہے اور یہ عروج پر ہے، تو آج کل والدین بچوں کو، روتے ہوئے بچوں کو خاموش کرنے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں، اور بچے ضد کرتے ہیں موبائل لے لیتے ہیں، اس میں پھر وہ مختلف چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑنا نہیں چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی والدین کہہ دیتے ہیں اپنے آپ کو ایک طفل تسلی دیتے ہوئے کہ بڑا ہو کر بچہ صحیح ہو جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی۔ اسی لیے ابتدا ہی سے اخلاق حسنہ اور دین کی بنیادی ابتدائی اہم باتیں، انبیاء کے قصے اور واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، تابعین اولیاء اللہ کے واقعات بچوں کو سنانی چاہیے، اور اپنے عمل سے نیک اعمال کر کے بچے کو یہ باور اور ظاہر کرانا چاہیے کہ بیٹا یا میری بیٹی یہ کام بہت اہم ہے، ان کا کرنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے جب یہ چیزیں ہم کریں گے تو بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، اور ایسے بچے جب والدین سے دیکھ دیکھ کر اچھے اعمال سیکھیں گے، یہ تمام زندگی یہی نیک اعمال کرتے رہیں گے۔ اور جب والدین خود عمل نہیں کریں گے اور بچوں سے کروانے کی کوشش کریں گے، زبردستی یا سختی کر کے یا ڈانٹ کر کے، وہ بچہ شاید آج چھوٹی عمر کی وجہ سے، آپ کی ڈانٹ اور زبردستی کی وجہ سے وہ عمل کر تو لے، لیکن مشکل ہے کہ وہ ساری زندگی اس پر عمل پیرا رہے۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود اچھے اعمال کریں، اچھے اخلاق اپنائیں۔ آپ آج اگر بچے کو اچھے نام سے پکاریں گے، بچہ آپ کو اور اپنے دوستوں کو اور اپنے تعلق والوں کو اچھے نام سے پکارے گا۔ اگر بچے کو آج ہم غلط الفاظ اور غلط طریقے سے بلائیں گے تو وہ والد صاحب سے یہی سیکھے گا، اور آئندہ وہ خود بھی یہ کام کرے گا۔ لہذا اپنے بچوں کے تربیت کا خاص خیال رکھیں، تاکہ وہ چھوٹی عمر سے ایک اچھا انسان بن کر بڑھاپے میں ماں اور باپ کا بہترین سہارا بن سکیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان آداب اور سنتوں کا لحاظ کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔